نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ حضرت مالک اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لَتَكُونَنَّ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص لغویات، لہو الحدیث یعنی گمراہ کرنے والی چیزوں کی تجارت کرے گا، اس کو خریدے گا، اس کی تجارت کا اور خریدنے کا مقصد یہ ہوگا لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ اس لہو اللعب کی اشیاء کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم، بے سوچے سمجھے لوگ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان کا مذاق بنائے، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب لکھا۔ آیت کا شان نزول کیا ہے، لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نضر بن حارث تھا، اس کا کام یہ تھا کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور دین سمجھایا کرتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، تو اللہ کے نبی کے اصلاح ہوئے کلام سے متاثر ہو کر لوگ اس کلام کو سن کر ایمان میں داخل ہوتے، جو کلام سنتے اس پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ لیتے۔ تو اس طریقے سے اسلام کی اشاعت ہوئی، اسلام کی نشر و نما ہوئی اور اسلام پھیلنے لگا۔ تو یہ نضر بن حارث تھا، یہ پکا کافر مشرک تھا، اس کو اس بات سے بڑی ناگواری ہوتی تھی کہ محمد پتہ نہیں کیا لوگوں پر جادو کرتا ہے اور ایسا کلام ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کو سن کر وہ اس کلام کے ہو جاتے۔ تو چنانچہ اس نے یہ طریقہ اپنایا، یہ طریقہ اختیار کیا کہ ملک فارس سے، جسے آج کے دور میں ایران کہا جاتا ہے، کہ وہاں سے وہاں کے بادشاہوں کے پرانے دور کے قصے خرید کر لاتا تھا اور وہ آ کر لوگوں کو سناتا تھا، کہ جس میں کوئی تعلیم نہیں ہوتی تھی، سب خرافات ہوتے تھے، اور لوگ بڑی رغبت اور توجہ کے ساتھ ان قصوں کو اور ان واقعات کو سنتے تھے، اس میں دلچسپی لیتے تھے، چونکہ اس میں کوئی تعلیم نہیں ہوتی تھی، انجوائمنٹ ہوتا تھا خالی۔ اس کے بعد جب یہ ان واقعات کو سناتا تھا اور پھر لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ محمد تو تمہیں نہ جانے کون سا کلام سناتا ہے، اور اس کلام سنانے کے بعد تمہارے سے یہ مطالبات کرتا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے منحرف کر دے، تمہیں تمہارے دین سے پھیر دے۔ لیکن یہ کلام ایسا ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں کہ اسے سن کر خوب مستی کرو، عیش کرو، میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ دوسرا شان نزول ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ ایک مغنیہ یعنی گانے والی فاحشہ عورت کو خرید کر لایا اور لوگوں کو اس کا گانا سناتا تھا، اس کا ناچ سناتا تھا، اور لوگ بڑی توجہ سے، بڑی رغبت سے اس کا گانا سنتے تھے،
اور پھر خوب مستی کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اس نے جب اپنی محفلیں سجانی شروع کی تو جو لوگ قرآن سے متاثر تھے تو ان میں سے کچھ چند ایسے لوگ تھے کہ جو اس قرآن کی مجلسوں کو چھوڑ کر اس مجلس میں شریک ہونے لگے، کیونکہ یہاں پر کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی مطالبہ نہیں تھا، کوئی اللہ رسول کی بات نہیں تھی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی شرعی احکام نہیں تھا۔ تو جیسے غفلت کے ساتھ وہ زندگی پہلے سے گزارتے آ رہے تھے ایسے ہی گزارنے کا یہ نضر بن حارث ان سے مطالبہ کیا کرتا تھا۔ تو اس سے اللہ رسول کی جو محفلیں تھیں، جو مجلسیں تھیں، جو کلام تھا، لوگ اس سے ہٹ کر اس کی مجلسوں میں شریک ہونے لگے۔ تو اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لہو الحدیث سے مراد ناچ گانا ہے، اور ایسی بات ہے جو انسان کو دین سے غافل کرے۔ اس نے ناچ گانے کو ترجیح دی، اس کی اشاعت کی، اس کا پھیلاؤ کیا، لوگوں میں اس کو عام کیا تاکہ لوگ اس میں پڑھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ سن سکے۔ حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خرافاتی چیز سے اپنی امت کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انما بعثت بکسر المزامیر، کہ میری جو تخلیق ہوئی ہے، جو میری بعثت ہوئی ہے، جو مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ نے وہ ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ چہ جائے کہ آج امت مسلمہ ناچ گانے میں پڑی ہوئی ہے، خوب انجوائمنٹ اس کو چاہیے۔ آج ہماری کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی تقریب اس ناچ گانے سے خالی نہیں۔ ہمارے آفس ہوں، کاروبار کے ٹھکانے ہوں، کارخانے ہوں، تو سب سے پہلے ہم وہاں پر ساؤنڈ سسٹم کا انتظام کرتے ہیں، ناچ گانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اگر ان کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جس سے وقت پاس ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا اور کام بھی ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، جا کر دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو، کہ وہ اپنا وقت گزارنے کے لیے، اپنا وقت پاس کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی لائے ہوئے کلام کی تلاوت کیا کرتے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور نمازوں میں قرآن کی تلاوت سے وہ اپنا وقت گزارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ناچ گانا عام ہو جائے گا اور لوگ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ریشم کے لباس کو پہننے کو حلال سمجھیں گے، تو پھر وہ خسف اور مسق کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پائے۔ خسف اور مسق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو مسخ کر دے گا، ان کو خنزیر اور سور بنا دے گا اور بندر بنا دے گا، یہ نافرمانیوں میں، گانے میں، ناچ میں لگ کر اور شراب نوشی میں لگ کر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں جس میں آج کا نوجوان کیا، بوڑھا کیا، بچے کیا، لڑکیاں کیا، اس میں ملوث ہیں، ہر وقت ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان سب سے حفاظت فرمائے۔